پیدائش کی کتاب پہلا باب تخلیق کی کہانی۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں، اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں، اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق انہی میں ہیں، اگایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے۔ اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا۔ اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور دن پر اور رات پر حکم کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پانچواں دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق، چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق، اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو، اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو، میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔
اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ دوسرا باب۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ باغ عدن۔ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا، اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا، بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا، اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا، اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی کا نام پیسون ہے، جو حویلہ کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے، اور وہاں موتی اور سنگے سلیمانی بھی ہیں۔ اور دوسری ندی کا نام جیہون ہے، جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے، جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے، اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خداوند خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے، اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی، اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ تیسرا باب۔ انسان کی نافرمانی۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا
کہ تم ہرگز نہ مروگے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ خدا سزا سناتا ہے۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکالا جاتا ہے، اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شولہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے۔ چوتھا باب۔ قائن اور ہابل۔ اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا، مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی ہابل پیدا ہوا، اور ہابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور ہابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے ہابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا، اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ
क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल न होगा? और अगर तू भला न करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। और कायन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने कायन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है, और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार न देगी, और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। तब कायन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रोए जमीन से निकाल दिया है, और मैं तेरे हजूर से रूपोश हो जाऊंगा, और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावंद ने उसे कहा, नहीं, बल्कि जो कायन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने कायन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार न डाले। सो कायन खुदावंद के हजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा। कायन की नस्ल। और कायन अपनी बीवी के पास गया, और वो हामिला हुई और उसके हनूक पैदा हुआ, और उसने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनूक रखा। और हनूक से ईराद पैदा हुआ, और ईराद से महुया एल पैदा हुआ, और महुया एल से मतूसा एल पैदा हुआ, और मतूसा एल से लमक पैदा हुआ। और लमक 2 औरतें ब्याह लाया, एक का नाम अदा और दूसरी का नाम जिल्ला था। और अदा के याबल पैदा हुआ, वो उनका बाप था जो खैमों में रहते और जानवर पालते हैं। और उसके भाई का नाम यूबल था, वो बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। और जिल्ला के भी तोबल कायन पैदा हुआ, जो पीतल और लोहे के सब तेज हथियारों का बनाने वाला था, और नामा तोबल कायन की बहन थी। और लमक ने अपनी बीवियों से कहा कि अय अदा और जिला, मेरी बात सुनो। अय लमक की बीवियों, मेरे सुखन पर कान लगाओ। मैंने एक मर्द को जिसने मुझे जख्मी किया मार डाला, और एक जवान को जिसने मेरे चोट लगाई कत्ल कर डाला। अगर कायन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लमक का 70 और 7 गुना। सेत और अनूस। और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया, और उसके एक और बेटा हुआ, और उसका नाम सेत रखा। और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के इव्ज, जिसको कायन ने कत्ल किया, मुझे दूसरा फर्जंद दिया। और सेत के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। 5वां बाब। आदम की नस्ल। ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया। नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ, और उसने उसका नाम सेत रखा। और सेत की पैदाइश के बाद आदम 800 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई, तब वो मरा। और सेत 105 बरस का था जब उससे अनूस पैदा हुआ। और अनूस की पैदाइश के बाद सेत 807 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और सेत की कुल उम्र 912 बरस की हुई, तब वो मरा। और अनूस 90 बरस का था जब उससे कीनान पैदा हुआ। और कीनान की पैदाइश के बाद अनूस 815 बरस जीता रहा,
اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور انوس کی کل عمر 905 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور کینان 70 برس کا تھا جب اس سے مہلل ایل پیدا ہوا، اور مہلل ایل کی پیدائش کے بعد کینان 840 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور کینان کی کل عمر 910 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور مہلل ایل 65 برس کا تھا جب اس سے یارد پیدا ہوا، اور یارد کی پیدائش کے بعد مہلل ایل 830 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور مہلل ایل کی کل عمر 895 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا، اور ہنوک کی پیدائش کے بعد یارد 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور یارد کی کل عمر 962 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متو سلح پیدا ہوا، اور متو سلح کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ اور متو سلح 187 برس کا تھا جب اس سے لمک پیدا ہوا، اور لمک کی پیدائش کے بعد متو سلح 782 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور متو سلح کی کل عمر 969 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور لمک 182 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام نوح رکھا، اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ اور نوح کی پیدائش کے بعد لمک 595 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور لمک کی کل عمر 777 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور نوح 500 برس کا تھا جب اس سے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ چھٹا باب، انسان کی بدی۔ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانے کے سورما ہے جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ نوح کا نسب نامہ یہ ہے۔ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے 3 بیٹے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے، پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی، اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا، اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا، اور ایسا کرنا
کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو، اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا، اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا اور اس میں 3 درجے بنانا، نچلا، دوسرا اور تیسرا۔ اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے۔ پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا، اور تو کشتی میں جانا، تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا، کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں، وہ نر و مادہ ہوں، اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے 2 تیرے پاس آئیں، تاکہ وہ جیتے بچیں۔ اور تو ہر طرح کی کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا، کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا۔ اور نوح نے یوں ہی کیا، جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا۔ 7واں باب۔ طوفان۔ اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ کل پاک جانوروں میں سے 7 نر اور ان کی مادہ، اور ان میں سے جو پاک نہیں ہے 2 نر اور ان کی مادہ اپنے ساتھ لے لینا، اور ہوا کے پرندوں میں سے بھی 7 نر اور مادہ لینا، تاکہ زمین پر ان کی نسل باقی رہے، کیونکہ 7 دن کے بعد میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا، اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ اور نوح نے وہ سب جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا کیا۔ اور نوح 600 برس کا تھا جب پانی کا طوفان زمین پر آیا۔ تب نوح اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ طوفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے، اور پاک جانوروں میں سے اور ان جانوروں میں سے جو پاک نہیں، اور پرندوں میں سے اور زمین پر کے ہر رینگنے والے جاندار میں سے 2 نر اور مادہ کشتی میں نوح کے پاس گئے، جیسا خدا نے نوح کو حکم دیا تھا۔ اور 7 دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آ گیا۔ نوح کی عمر کا 600واں سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک 17ویں تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے، اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں، اور 40 دن اور 40 رات زمین پر بارش ہوتی رہی۔ اسی روز نوح اور نوح کے بیٹے سم اور حام اور یافت اور نوح کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی 3 بیویاں اور ہر قسم کا جانور اور ہر قسم کا چوپایا اور ہر قسم کا زمین پر کا رینگنے والا جاندار اور ہر قسم کا پرندہ اور ہر قسم کی چڑیا، یہ سب کشتی میں داخل ہوئے، اور جو زندگی کا دم رکھتے ہیں ان میں سے 2 کشتی میں نوح کے پاس آئے، اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا سب جانوروں کے نر و مادہ تھے۔ تب خداوند نے اس کو باہر سے بند کر دیا، اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا، اور پانی بڑھا، اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا، سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی، اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑھا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی، اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا، اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے۔ پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا، اور پہاڑ ڈوب گئے، اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین پر کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے، اور خشکی کے سب جاندار
جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے، بلکہ ہر جاندار شے جو روئے زمین پر تھی مر مٹی۔ کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والا جاندار، کیا ہوا کا پرندہ، یہ سب کے سب زمین پر سے مر مٹے۔ فقط ایک نوح باقی بچا، یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور پانی زمین پر 150 دن تک چڑھتا رہا۔ 8واں باب، طوفان کا خاتمہ۔ پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چوپایوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا، اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا، اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے، اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی، اور پانی زمین پر سے گھٹتے گھٹتے 150 دن کے بعد کم ہوا، اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی، اور پانی 10ویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا، اور 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں، اور 40 دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی، اور اس نے ایک کوے کو اڑا دیا، سو وہ نکلا، اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں، پر کبوتری نے پنجہ ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی کو لوٹ آئی، کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا۔ تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا، اور 7 دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا، اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی، اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی۔ تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا۔ تب وہ 7 دن اور ٹھہرا، اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا، پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی۔ اور 600 پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوکھ گیا، اور نوح نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوکھ گئی ہے، اور دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو زمین بالکل سوکھ گئی۔ تب خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکلا، تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور ان جانداروں کو بھی باہر نکال لا جو تیرے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمین کے رینگنے والے جاندار، تاکہ وہ زمین پر کثرت سے بچے دیں اور بار بار ہوں اور زمین پر بڑھ جائیں۔ تب نوح اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا، اور سب جانور، سب رینگنے والے جاندار، سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے۔ نوح قربانی چڑھاتا ہے۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا، اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی۔ اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا، بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے۔ 9واں باب، نوح کے ساتھ خدا کا عہد۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بار بار ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو، اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا، یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے، اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں۔ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا۔ میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا۔
आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूंगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। और तुम बारवर हो और बढ़ो और जमीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज्यादा हो जाओ। और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या जमीन के जानवर, यानी जमीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे, अहद करता हूँ। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हलाक ना होंगे, और न कभी जमीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ। वो मेरे और जमीन के दरमियान अहद का निशान होगी। और ऐसा होगा कि जब मैं जमीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी। और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूंगा, और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना होगा। और कमान बादल में होगी और मैं उस पर निगाह करूंगा, ताकि उस अब्दी अहद को याद करूं जो खुदा के और जमीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। बस खुदा ने नूह से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और जमीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूँ। नूह और उसके बेटे। नूह के बेटे जो कश्ती से निकले सिम, हाम और याफ थे, और हाम कनान का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे, और इन्हीं की नस्ल सारी जमीन पर फैली। और नूह काश्तकारी करने लगा, और उसने एक अंगूर का बाग लगाया, और उसने उसकी मैं पी, और उसे नशा आया, और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। और कनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। तब सिम और याफ ने एक कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा, और पीछे को उल्टे चलकर गए और अपने बाप की बरहंगी ढांकी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे, और उन्होंने अपने बाप की बरहंगी ना देखी। जब नूह अपनी मैं के नशे से होश में आया, तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ, और उसने कहा कि कनान मलाऊन हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। फिर कहा, खुदावंद सिम का खुदा मुबारक हो, और कनान सिम का गुलाम हो। खुदा याफ्त को फैलाए कि वो सिम के डेरों में बसे, और कनान उसका गुलाम हो। और तूफान के बाद नूह 350 बरस और जीता रहा, और नूह की कुल उम्र 950 बरस की हुई। तब उसने वफात पाई। 10वां बाब। नूह के बेटों की नस्ल। नूह के बेटों सिम, हाम और याफ्त की औलाद ये हैं। तूफान के बाद उनके यहाँ बेटे पैदा हुए। बनी याफ्त ये हैं, जुमर और माजोज और मादी और यावान और तूबल और मसक और तीरास। और जुमर के बेटे अशकनाज और रीफ्त और तुजरमा। और यावान के बेटे अलीसा और तरसीस, कित्ती और दोदानी। कौमों के जजीरे इन्हीं की नस्ल में बंटकर हर एक की जुबान और कबीले के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्क और ग्रोह हो गए। और बनी हाम ये हैं, कूश और मिस्र और फूत और कनान। और बनी कूश ये हैं, सबा और हवीला और सबता और रामा और सब्तीका। और बनी रामा ये हैं, सबा और ददान। और कूश से नमरूद पैदा हुआ, वो रुए जमीन पर एक सूरमा हुआ है। खुदावंद के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ है। इसलिए ये मिसल चली कि खुदावंद के सामने नमरूद सा शिकारी सूरमा। और उसकी बादशाही की इब्तदा
मुल्क के सनार में बाबल और अरक और अकाद और कलना से हुई। उसी मुल्क से निकलकर वो असूर में आया और नैनवा और रहूबूत ईर और कलाह को और नैनवा और कलाह के दरमियान रसन को, जो बड़ा शहर है, बनाया। और मिस्र से लोदी और अनामी और लहाबी और नफ्तूही और फतरूसी और कसलूही, जिनसे फिलिस्ती निकले, और कफ्तूरी पैदा हुए। और कनान से सैदा जो उसका पहलौठा था, और हित और यबूसी और अमूरी और जिरजासी और हव्वी और अर्की और सैनी और अरवादी और समारी और हमाती पैदा हुए। और बाद में कनानी कबीले फैल गए। और कनानियों की हद ये है, सैदा से गजा तक जो जरार के रास्ते पर है, फिर वहां से लसा तक जो सदूम और अमूरा और अदमा और जीबान की राह पर है। सो बनी हाम ये हैं जो अपने अपने मुल्क और ग्रोहों में अपने कबीलों और अपनी जुबानों के मुताबिक आबाद हैं। और सिम के हां भी जो तमाम बनी इब्र का बाप और याफ्त का बड़ा भाई था, औलाद हुई। बनी सिम ये हैं, एलाम और असूर और अरफक्सद और लूद और अराम। और बनी अराम ये हैं, ऊज और हुल और जतर और मस। और अरफक्सद से सिल्हा पैदा हुआ, और सिल्हा से इब्र, और इब्र के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम फलज था, क्योंकि जमीन उसके अय्याम में बटी, और उसके भाई का नाम युक्तान था। और युक्तान से अलमुदाद और सल्फ और हसार मावत और इराख और हदुराम और ओजाल और दिकला और ओबल और अबीमाइल और सिबा और ओफीर और हवीला और युबाब पैदा हुए। ये सब बनी युक्तान थे। और इनकी आबादी मीसा से मशरक के एक पहाड़ सफार की तरफ थी। सो बनी सिम ये है जो अपने अपने मुल्क और ग्रोहों में अपने कबीलों और अपनी जबानों के मुताबिक आबाद हैं। नूह के बेटों के खानदान उनकी ग्रोहों और नस्लों के एतबार से यही हैं। और तूफान के बाद जो कौमें जमीन पर जा बजा मुनकसिम हुई, वो इन्हीं में से थी। 11वां बाब। बाबल का बुर्ज। और तमाम जमीन पर एक ही जबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्के सिनार में एक मैदान मिला, और वो वहां बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाए, और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हम तमाम रुए जमीन पर परागंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करे उनसे बाकी न छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जबान में इख्तलाफ डालें, ताकि वो एक दूसरे की बात समझ न सके। बस खुदावंद ने उनको वहां से तमाम रुए जमीन में परागंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहां सारी जमीन की जबान में इख्तलाफ डाला। और वहां से खुदावंद ने उनको तमाम रुए जमीन पर परागंदा किया। सिम की नस्ल। ये सिम का नसबनामा है। सिम 100 बरस का था जब उससे तूफान के 2 बरस बाद अरफक्सद पैदा हुआ। और अरफक्सद की पैदाइश के बाद सिम 500 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। जब अरफक्सद 35 बरस का हुआ तो उससे सिलाह पैदा हुआ, और सिलाह की पैदाइश के बाद अरफक्सद 403 बरस और जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। सिलाह जब 30 बरस का हुआ
تو اس سے ابر پیدا ہوا، اور ابر کی پیدائش کے بعد سلح 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ابر 34 برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد ابر 430 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ فلج 30 برس کا تھا جب اس سے رعو پیدا ہوا، اور رعو کی پیدائش کے بعد فلج 209 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور رعو 32 برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد رعو 207 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نحور پیدا ہوا، اور نحور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارح پیدا ہوا، اور تارح کی پیدائش کے بعد نحور 119 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور تارح 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے۔ تارح کی نسل۔ اور یہ تارا کا نسب نامہ ہے۔ تارا سے ابرام اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے لوط پیدا ہوا، اور ہاران اپنے باپ تارا کے آگے اپنی ذات بوم یعنی کسدیوں کے اور میں مرا، اور ابرام اور نحور نے اپنا اپنا بیاہ کر لیا۔ ابرام کی بیوی کا نام ساری اور نحور کی بیوی کا نام ملکا تھا، جو ہاران کی بیٹی تھی۔ وہی ملکا کا باپ اور اسکا کا باپ تھا، اور ساری بانجھ تھی، اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا۔ اور تارا نے اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوط کو جو ہاران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور وہ سب کسدیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں، اور وہ ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ اور تارا کی عمر 205 برس کی ہوئی، اور اس نے ہاران میں وفات پائی۔ 12واں باب۔ خدا ابرام کو بلاتا ہے۔ اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ سو ابرام خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا۔ اور ابرام 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا، اور ابرام نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا، اور ان آدمیوں کو جو ان کو ہاران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، اور وہ ملک کنعان کو روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں آئے۔ اور ابرام اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوت تک پہنچا۔ اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے۔ تب خداوند نے ابرام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی، اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیت ایل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا، اور وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی، اور خداوند سے دعا کی، اور ابرام سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بڑھ گیا۔ ابرام مصر میں۔ اور اس ملک میں کال پڑا، اور ابرام مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے، کیونکہ ملک میں سخت کال تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا کہ دیکھ، میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے، اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے یہ اس کی بیوی ہے،
सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे जिंदा रख लेंगे। सो तू ये कह देना कि मैं इसकी बहन हूँ, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। और यूं हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने उस औरत को देखा कि वो निहायत खूबसूरत है, और फिरौन के उमरा ने उसे देखकर फिरौन के हजूर में उसकी तारीफ की, और वो औरत फिरौन के घर में पहुंचाई गई। और उसने उसकी खातिर अब्राम पर एहसान किया, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और गुलाम और लौंडियां और गधियां और ऊंट उसके पास हो गए। पर खुदावंद ने फिरौन और उसके खानदान पर अब्राम की बीवी सारी के सबब से बड़ी बड़ी बलाएं नाजिल की। तब फिरौन ने अब्राम को बुलाकर उससे कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? तूने मुझे क्यों न बताया कि ये तेरी बीवी है? तूने ये क्यों कहा कि वो मेरी बहन है? इसीलिए मैंने उसे लिया कि वो मेरी बीवी बने। सो देख, तेरी बीवी हाजिर है, उसको ले और चला जा। और फिरौन ने उसके हक में अपने आदमियों को हिदायत की, और उन्होंने उसे और उसकी बीवी को उसके सब माल के साथ रवाना कर दिया। 13वां बाब। अब्राम और लूत जुदा होते हैं। और अब्राम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर कनान के जनूब की तरफ चला। और अब्राम के पास चौपाए और सोना चांदी बकसरत था। और वो कनान के जनूब से सफर करता हुआ बैतएल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैतएल और आई के दरमियान उसका डेरा था, यानी वो मुकाम जहां उसने शुरू में कुर्बान गाह बनाई थी। और वहां अब्राम ने खुदावंद से दुआ की। और लूत के पास भी, जो अब्राम का हम सफर था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और डेरे थे। और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और अब्राम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और कनानी और फर्जी उस वक्त मुल्क में रहते थे। तब अब्राम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, और अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर, जो सुगर की तरफ है, नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर के खुदावंद ने सदूम और अमूरा को तबाह किया। खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानिंद खूब सैराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया, और वो मशरिक की तरफ चला, और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। अब्राम तो मुल्क कनान में रहा, और लूत ने तराई के शहरों में सकूनत इख्तियार की, और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। अब्राम हबरून को जाता है। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने अब्राम से कहा कि अपनी आंख उठा, और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के जर्रों की मानित बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जर्रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और इस मुल्क के तूलो अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। और अब्राम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में, जो हबरून में है, जाकर रहने लगा, और वहां खुदावंद के लिए एक कुर्बान गाह बनाई। 14वां बाब। अब्राम लूत को छुड़ाता है। और सिनार के बादशाह अमराफल और अलासर के बादशाह अरयूक और ईलाम के बादशाह किदरलाअमर और जोईम के बादशाह तदाल के अय्याम में यूं हुआ कि उन्होंने सदूम के बादशाह बरा और अमूरा के बादशाह बिरशा और अदमा के बादशाह सनियब
اور زبوئین کے بادشاہ شمیبر اور بالا یعنی سگر کے بادشاہ سے جنگ کی۔ یہ سب سدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے۔ 12 برس تک وہ کدرلا امر کے مطیع رہے، پر 13ویں برس انہوں نے سرکشی کی۔ اور 14ویں برس کدرلا امر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے، اور رفائیم کو استارات کرنیم میں، اور زوزیوں کو حام میں، اور ایمیم کو سبی کریتیم میں، اور ہوریوں کو ان کے کوہ شعیر میں مارتے مارتے ایل فاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے۔ پھر وہ لوٹ کر عین مسفات یعنی قادس پہنچے، اور امالیکیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو حسیسون تمر میں رہتے تھے مارا۔ تب سدوم کا بادشاہ اور امورا کا بادشاہ اور ادما کا بادشاہ اور زبوئیم کا بادشاہ اور بالا یعنی سگر کا بادشاہ نکلے، اور انہوں نے سدیم کی وادی میں مار کا آرائی کی، تاکہ ایلام کے بادشاہ کدرلا امر اور جوئیم کے بادشاہ تدعال اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کرے۔ یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلے میں تھے، اور سدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گڑھے تھے، اور سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے، اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے۔ تب وہ سدوم اور امورا کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے، اور ابرام کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔ تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام عبرانی کو خبر دی، جو اسکال اور انیر کے بھائی ممرے اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا، اور یہ ابرام کے ہم عہد تھے۔ جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا، تو اس نے اپنے 318 مشاک خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا، اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا، اور خوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو واپس پھیر لایا۔ ملک صدق ابرام کو برکت دیتا ہے۔ اور جب وہ کدرلا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا، تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، اور وہ خدا تعالی کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالی کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابرام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالی جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابرام نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا، اور سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے۔ پر ابرام نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند خدائے تعالی آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا، نہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری اور کوئی چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابرام کو دولت مند بنا دیا، سوا اس کے جو جوانوں نے کھا لیا اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے۔ سو انیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ 15واں باب، خدا کا ابرام سے عہد۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابرام نے کہا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار دمشقی علی ازر ہے۔ پھر ابرام نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا، اور اسے اس نے اس کے حق میں
रास्त बाजी शुमार किया। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूं जो तुझे कस्तियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं। और उसने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूंगा। उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की एक बछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राम उनको हंकाता रहा। सूरज डूबते वक्त अब्राम पर गहरी नींद गालिब हुई, और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने अब्राम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे, और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीरी में दफन होगा। और वो 4थी पुश्त में यहां लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया, तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया, और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उसी रोज खुदावंद ने अब्राम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक कीनियों और कनीजियों और कदमूनियों और हित्तियों और फेरजियों और रफाइम और अमूरियों और कनानियों और जरजासियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया है। 16वां बाब। हाजरा और इस्माइल। और अब्राम की बीवी सारी के कोई औलाद न हुई। उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने अब्राम से कहा कि देख, खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और अब्राम ने सारी की बात मानी। और अब्राम को मुल्क कैनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई, तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने अब्राम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दी, और अब जो उसने आपको हामला देखा तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। अब्राम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। और वो खुदावंद के फरिश्ते को बियाबान में पानी के एक चश्मे के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है। और उसने कहा, ऐ सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? उसने कहा कि मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जे में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार न हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू हामिला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। वो गोरखर की तरह आजाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और हाजरा ने खुदावंद का, जिसने उससे बातें की, अतायल रोई नाम रखा, यानी ऐ खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा, क्या मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा? इसी सबब से उस कुएं का नाम
بیر لہی روئی پڑ گیا۔ وہ قادس اور برد کے درمیان ہے۔ اور ابرام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابرام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا۔ اور جب ابرام سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابرام 86 برس کا تھا۔ 17واں باب، ختنہ، عہد کا نشان۔ جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگوں ہو گیا، اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہام سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا، اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے، اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا۔ اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا، اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی، اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہام سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا؟ اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ اور ابراہام نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا، اور اسے برومند کروں گا، اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا۔ اور جب خدا ابراہام سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب ابراہام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زر خریدوں کو، یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا، اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا۔ ابراہام 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا۔ ابراہام اور اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ایک ہی دن ہوا، اور اس کے گھر کے سب مردوں کا ختنہ خانہ زادوں اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ہوا۔